السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں رموز و اوقاف کی رعایت۔ جیسا کہ آپ حضرات پہلے سے جانتے ہی ہیں کہ یہ مکمل اردو مضمون نگاری سکھانے کے لیے ایک کورس ہے جس میں آسان راستے سے عام فہم زبان میں آسان انداز میں آپ کو لکھنا سکھایا جاتا ہے، جو مکمل 1 ماہ کے کورس پر مشتمل ہے، جس میں تعارف شخصی، روزنامچہ، منظر کشی سے لے کر یہ سفر حکائی مضمون سے ہوتے ہوئے فکری مضمون اور علمی و تحقیقی مضمون تک چلتا ہے، اور اس کے بعد مزید اور چیزیں بھی سکھائی جاتی ہے۔ لیکن ابھی جو سبق ہمارا چل رہا تھا وہ فکری مضمون کا تھا، جس میں مضمون نگاری کا طریقہ یکے بعد دیگرے الگ الگ طور پر سکھایا جا رہا ہے تاکہ بدہضمی نہ ہو اور آپ اچھی طرح سیکھ بھی پائیں اور آپ کا مشق بھی ہوتا رہے۔ لہذا اسی ترتیب پر چلتے ہوئے پہلے تخیل کا طریقہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ سوچیں اور سوچ کر فکری مواد تیار کریں، اس کے بعد فکری مواد کو کتنے حصوں میں تقسیم کریں اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا، اس کے بعد بتدریج جامع مضمون کی تیاری کا طریقہ پیش کیا گیا، اخیر میں اصول و ضوابط اور عیوب و نقائص بتائے گئے جن کے مطابق آپ مضمون کو لکھ کر پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مضمون اصول کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے رموز عیوب و نقائص کے مطابق بھی پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مضمون میں کسی قسم کا کوئی عیب پایا جاتا ہے یا نہیں، اگر عیب پایا جائے تو اسے دور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے کی اسی کڑی کا ایک پارٹ اور اسی کا ایک حصہ رموز اوقاف اور ان کا استعمال بھی ہے، چونکہ رموز اوقاف کی یعنی علامات وقف کی ایک بہت ہی زیادہ امتیازی حیثیت رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک بات جہاں پر پوری ہوتی ہے وہاں پر اگر علامت نہ ہو تو ایسی صورت میں ایک پہلا جملہ دوسرے جملے سے مل جاتا ہے اور اس طریقے سے ہمیں سمجھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مبتدی طالب علم اسے سمجھنے میں اسے بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی طریقے سے جو ماہرین ہوں گے انہیں بھی کسی حد تک دشواری اس کا سامنا کرنے کے بعد وہ سمجھ میں آئے گا، تو یوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے رموز و اوقاف کو وضع کیا گیا کہ جہاں پر ایک بات مکمل ہو وہاں پر ایک علامت لگا دی جائے تاکہ وہاں پر رک کر سانس بھی لی جائے اور ایک بات بھی مکمل ہو جائے۔ اسی طریقے سے جملے کے درمیان بھی رموز و اوقاف یعنی علامت وقف کا استعمال کیا گیا تاکہ اس سے یہ پتہ چلے کہ یہاں پر جملہ پورا ہو رہا ہے یا جملے کا آدھا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک پیراگراف پورا ہو جاتا ہے تو وہاں پر ایک علامت کو وضع کیا گیا کہ یہ ایسی علامت ہے جہاں پر ایک بات مکمل طور پر پوری ہو چکی، اب یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ اس کا ایک امتیازی کردار ہے بات کو نکھار کر اور صاف شفاف بنا کر آسان انداز میں عام فہم زبان میں قارئین کے سامنے لانے میں رموز اوقاف کا نہایت ہی اہم کردار ہے۔ آئیے چلتے ہیں رموز اوقاف کی طرف۔ رموز اوقاف کی رعایت۔ اس سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز پر آپ مطلع ہو سکے، اور اگر کورس میں شرکت کرنا چاہیں تو آپ اباؤٹ کے سیکشن میں جا کر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں تاکہ آپ ہماری رہنمائی میں ایک مکمل کورس کر سکیں۔ آئیے چلتے ہیں رموز اوقاف کی طرف۔ رموز اوقاف کی رعایت۔ جملہ اور بات کے اختتام پر ایک علامت لگائی جاتی ہے جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہاں ایک بات ختم یا ایک جملہ ختم ہو گیا، اب دوسری بات یا دوسرا جملہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح کسی بات کو نقل کرتے وقت اور سوال کرتے وقت الگ الگ 2 علامتیں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ ان علامتوں سے بات مکمل طور پر سمجھ میں آ سکے کہ یہ سوالیہ جملہ ہے یا پھر یہ یہاں پر جملہ مکمل ہو رہا ہے، یہاں بات پوری ہو رہی ہے۔ چنانچہ رموز اوقاف کی ضرورت ہر قسم کی تحریر میں شروع سے ہی مسلم رہی ہے۔ تحریر میں حسن و زینت اور نکھار پیدا کرنے کے لیے
منتخب علامات کا استعمال ہوتا ہے تاکہ بات سمجھنے میں آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے اور پڑھنے میں سہولت ہو، ساتھ ہی تحریر خوبصورت معلوم ہو۔ آئیے ان چند متعین علامتوں کو جانتے ہوئے ان کے صحیح استعمال کو بھی مثال سے سمجھتے ہیں۔ پہلے تو ہم اجمالی طور پر علامتوں کو سمجھتے ہیں۔ سکتہ جو الٹا پیش کی طرح ایک علامت آتی ہے جسے چھوٹا ٹھہراؤ بھی کہتے ہیں اور کوما بھی کہا جاتا ہے انگلش میں۔ یہ پہلی علامت تھی۔ دوسری علامت ہے وقفہ جو الٹا پیش اور اس کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے جسے وقفہ کہا جاتا ہے، اسے اردو میں ٹھہراؤ سیمی کولن کہا جاتا ہے۔ ختمہ یعنی وقفے تام کی علامت جسے فل اسٹاپ کہا جاتا ہے، جو گھٹاؤ کے نشان کی طرح ایک چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے، سیدھ میں کھینچی ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 3 تیسری علامت ہے رابطہ۔ یہ 2 نقطے کی علامت ہوتی ہے جسے اردو میں ملاؤ کہا جاتا ہے اور کولن کہا جاتا ہے انگلش میں۔ اور سوالیہ نشان یہ تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، جو الٹا عین کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے، آدھے عین کی طرح جو سوالیہ نشان ہوتا ہے، اسے کوسچن مارک کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کی علامت ہے ندائیہ یا فجائیہ، یعنی کسی کو پکارتے وقت ہم جو علامت کا استعمال کرتے ہیں وہ الف کی طرح نقشہ کھینچا ہوتا ہے، اس کے نیچے الف کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور اس طرح کی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے جسے ندائیہ یا فجائیہ کہتے ہیں، جسے ایکسکلامیشن مارک کہتے ہیں۔ خط یعنی ڈیش اس علامت کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک گھٹاؤ کے نشان کی طرح ہی علامت ہے جس کا استعمال درمیانے کلام میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح واوین کی علامت یعنی 99 نیچے اور اوپر 66 اس طرح کا نقشہ ہوتا ہے، یعنی ایک طرف پیش دو ایک ساتھ اور ایک طرف الٹا پیش 2 ایک ساتھ، اس طرح کی علامت ہوتی ہے جسے واوین انورٹڈ کوما کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے قوسین یعنی ایک طرف سے آدھا گول بنا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے آدھا گول بنا دیتے ہیں اور اس درمیان کسی بات کو لکھتے ہیں، اس علامت کو قوسین کہتے ہیں یعنی بریکٹس کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی تفصیلات جانتے ہیں کہ کس علامت کا استعمال کن جگہوں پر ہوتا ہے اور اسے مثالوں سے بھی سمجھتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور اس کے بعد ہم اسے اپنی تحریر میں استعمال کر سکیں، اپنی تحریر کو ان رموز اوقاف کے مطابق لکھ سکیں اور رموز اوقاف کو اپنی تحریر کا حصہ بنا سکیں۔ سکتہ سب سے پہلی علامت تھی، سکتہ جو الٹا پیش کی علامت ہے۔ یہ علامت سب سے زیادہ مستعمل ہے۔ قاری اس علامت کی جگہ پر بہت چھوٹا وقفہ کر کے گزر جاتا ہے، یعنی اس علامت پر سانس تو ٹوٹتی ہے لیکن ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ اردو میں بھی یہ علامت انگریزی نام کوما سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کا استعمال مختلف جگہوں پر ہوتا ہے، جیسے الفاظ معطوفہ، جملہ معطوفہ اور شرط و جزا وغیرہ کے درمیان، جملوں کے مختلف اجزاء کے درمیان فرق پیدا کرنے اور جملوں کی پیچیدگی کو دور کرنے کے لیے بھی کوما کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مثال سے سمجھتے ہیں محبت، اس کے بعد کوما، اخلاق، اس کے بعد کوما، نرم خوئی اور دل جوئی کے ذریعے پھر کوما، مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی ایک کی مثال۔ دوسرا وقفہ، اس میں الٹا پیش آتا ہے اور اس کے نیچے چھوٹا سا نقطہ آتا ہے۔ اس علامت کی جگہ پر سانس توڑ کر ٹھہراؤ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے سکتے کے استعمال کے بعد آخر میں وقفہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جملوں کی اہمیت بتانے کے لیے ان کے مختلف اجزاء کے درمیان بھی وقفہ کا استعمال ہوتا ہے۔ جب جملوں میں سکتہ کا استعمال ہو اور 2 جملوں کو الگ الگ کرنا ہو تو بھی وقفہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دہلی، اس کے بعد کوما، ممبئی، اس کے بعد کوما، کلکتہ، اس کے بعد کوما، مدارس، اس کے بعد وقفہ۔ یہ سبھی بھارت کے بڑے بڑے شہر ہیں۔ ختمہ یہ تیسری علامت ہے جو وقف کامل کی علامت ہے، یعنی گھٹاؤ کا نشان چھوٹا سا ہوتا ہے۔ بھرپور ٹھہراؤ کی یہ علامت ہے جس کا استعمال جملے کے مکمل ہونے پر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کمال کے حصول کے لیے مسلسل محنت ضروری ہے کہ بعد ہم یہ ختمہ لگا دیں گے جو وقف کامل کی علامت شمار کی جاتی ہے، کیونکہ یہاں ایک بات پوری ہو چکی۔ رابطہ، یہاں پر 2 نقطے کی علامت ہوتی ہے، یعنی 2 نقطہ لگایا جاتا ہے، ایک نقطہ اوپر ایک نقطہ نیچے، آمنے سامنے۔
کسی کا قول نقل کرنے یا کسی جملے کی تفصیل کرنے سے پہلے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے جسے تفسیری علامت بھی کہتے ہیں۔ مثال بزرگوں کا قول ہے کہ اس کے بعد رابطہ یعنی 2 نقطہ ہوگا، اوپر ایک نیچے ایک، دونوں برابر سرابر۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو بھولا نہیں کہتے۔ سوالیہ نشان، یہ سوالیہ نشان یہ عین کا آدھا حصہ ہوتا ہے، یہ جملوں کے آخر میں یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کیا آپ حج کو جا رہے ہیں، تو آخر میں سوالیہ نشان آئے گا کیونکہ یہ جملہ سوالیہ ہے، اس جملے سے سوال کیا جا رہا ہے۔ ندائیہ یا فجائیہ، یہ الف ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ علامت کسی کو خطاب کرتے وقت یا استعجاب یعنی تعجب کے وقت، ناراضگی اور نفرت و حقارت کے وقت استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرات، اس کے بعد یہ علامت استعمال ہوگی۔ سبحان اللہ، اس کے بعد یہ علامت استعمال ہوگی، یعنی ندائیہ اور فجائیہ کی تعجب ہے، اس کے بعد یہ علامت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ تعجباً کہا گیا ہے یا کسی احساس کو ظاہر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ خط یعنی گھٹاؤ کا نشان ہی ہے لیکن یہ درمیان کلام میں آ جائے۔ چھوٹا جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میری رائے ہے، اس کے بعد خط کھینچ دیں گے ایک چھوٹی سی، اگرچہ میں کیا اور میری رائے کیا، پھر خط کھینچ دیں گے کہ آپ اس سلسلے میں مزید غور کر لیں۔ تو یہ 2 خط کشیدہ جو جملہ ہے، دونوں طرف خط کر کے جو جملے کو کونس کیا گیا، جملے کو گھیر دیا گیا، یہ جو خط کیا ہوا ہے اسے کیا کہیں گے؟ خط کہیں گے، یعنی جملہ معترضہ کہیں گے اس جملے کو، اور دونوں کو خط کہا جائے گا۔ واوین جو آپ کو کہا گیا کہ 2 پیش ایک ساتھ اور 2 الٹا پیش ایک ساتھ اس طرح کا استعمال ہوتا ہے، جسے ہم 99 اور 66 کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ کسی کا قول اس کے الفاظ میں نقل کرنا ہو یا کسی تحریر کا اقتباس لینا ہو تو یہ علامت لگا دیتے ہیں۔ کسی خاص نام کو اہمیت دینے کے لیے بھی واوین کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حالی نے مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا ہے، تو حیوان ظریف کو 2 واوین سے گھیر دیا گیا، یعنی شروع میں 2 چھوٹے چھوٹے واو یا 2 99 اور ادھر سے 2 الٹا پیش یعنی الٹا پیش 2 لگا دیا گیا، یعنی 66 کا جو نقشہ بنتا ہے، جس طرح گھوم کے انگلش میں 66 کا نقشہ بنتا ہے اور انگلش میں 99 کا نقشہ بنتا ہے، اس طریقے سے بنا دیا گیا۔ قوسین یعنی بریکٹس، آدھا گولا بنا دیا جائے اور اس سے جملے کو گھیر دیا جائے۔ اگر یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب جملہ معترضہ طویل ہو یا کسی عبارت کو نمایاں کرنا ہو یا کوئی تشریحی جملہ ہو تو اس کے شروع اور آخر میں یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثلا میرا قلم، کون سا قلم؟ تو اس کی وضاحت کے لیے ہم نے ایک آدھی لکیر کھینچی، آدھا گولا بنایا جو میں نے کل ہی خریدا تھا، اس کے بعد دوسرا آدھا گولا بنایا، کہیں غائب ہو گیا۔ اصل بات تو تھی کہ میرا قلم کہیں غائب ہو گیا، لیکن بیچ میں اس سے تعین کر دی کہ جو میں نے کل ہی خریدا تھا، تو اس کو قوسین سے گھیر دیا شروع میں اور آخر میں۔ اس کی مزید وضاحت جاننے کے لیے اور اس کو مزید تفصیل سے سمجھنے کے لیے حرف شیری کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح منشاہ جہنم کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیگر کتابوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس سلسلے میں تفصیلی طور پر مرتب ہے۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا آسان انداز میں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آئیے چلتے ہیں عملی مشق کی طرف۔ آپ اپنی تحریر میں مکمل طور پر رموز اوقاف کی پوری رعایت کی کوشش کیجئے۔ مثالیں پیش کی گئی ہے، ان کی روشنی میں آپ ایک اچھی سی تحریر تیار کریں اور اس کو صحیح رموز اوقاف سے مزین کر کے پیش کریں۔ اس طرح کئی بار رموز اوقاف کے ساتھ تحریر تیار کرنے کے بعد آپ رموز اوقاف کے عادی ہو جائیں گے اور آپ کی تحریر بہترین تیار ہو سکے گی۔ یاد رہے کہ اب تک کے جتنے اسباق آئے ہیں ہر سبق کے لیے ایک نئی تحریر تیار کریں، تبھی جا کر آپ کا مشق ہو پائے گا اور آپ مضمون نگاری کو سیکھ پائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے صرف ایک ہی تحریر کو لے کر ہر ایک میں شامل کیا اور ہر ایک میں لانے کی کوشش کی اور اسی کو ہر ایک اصول و ضوابط کو اسی پر اپلائی کرنے کی کوشش کی تو اس طرح کھچڑی بن جائے گی اور آپ اچھی طرح سمجھ نہیں پائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کورس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اباؤٹ کے سیکشن میں یوٹیوب پر چینل میں اباؤٹ کے سیکشن میں جا کر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور جب بھی کورس چل رہا ہو اس وقت آپ ہم سے رابطہ کر کے شامل ہو جائیں تاکہ آپ ہماری نگرانی میں رہ کر مضمون نگاری کو اچھے سے سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔